السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تندرستی بھی ایک نعمت ہے، اور اسی طرح اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ عظیم البرتر نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ نعمت کھجور ہے۔ کھجور کے بہت سارے فوائد ہیں، بلکہ عجوہ کھجور جو ہے اس کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ 7 عجوہ کھجوریں کھا لے گا تو اس شخص کو نہ تو کوئی زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی جادو اثر کر سکتا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کا اعلان فرمایا، زہر اور جادو۔ یعنی اس کھجور کو کھانے والا شخص جو ہے وہ زہر سے بھی بچ سکتا ہے اور جادو سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن عجوہ کھجور کی بات ہو رہی ہے، اور عجوہ کھجور جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے یا کوئی ساتھی عمرہ کی غرض سے جاتا ہے تو دوست احباب یہی اس کو پیغام دیتے ہیں، بھائی ہمارے لیے اور کچھ آپ لائیں یا نہ لائیں لیکن عجوہ کھجور کا تحفہ ضرور لے کر آئیں۔ عجوہ کھجور بہت بیماریوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص عجوہ کھجور استعمال کرتا ہے بطور خوراک، عجوہ کھجور کے 7 دانے لے لیتا ہے تو ایسا شخص بہت ساری امراض سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من
استبح بسبع تمرات اجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص صبح کرتے وقت اجوا کھجور 7 عدد کی تعداد میں وہ لے لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسے شخص کو کوئی زہر جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا اور جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی سپ، بچھو یا کوئی ایسی موذی جانور اگر اس کو ڈس لیتی ہے تو اگر اس نے اس دن اجوا کھجور بطور خوراک استعمال کی ہے تو وہ زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی سانپ، بچھو، کسی چیز کا جو زہر ہے وہ اس پر اثر نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو 7 عدد اجوا کھجور بطور خوراک استعمال کرتا ہے تو ایسا شخص اس دن جادو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجوا کھجور اگرچہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بڑی مارکیٹوں میں وہ دستیاب ہے، لیکن اس کے دام کافی زیادہ ہے، یعنی ایک غریب آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہے، ایک غریب آدمی وہ نہیں لے سکتا۔ اب غریب آدمی بھی تو بیمار ہوتا ہے، غریب آدمی کو بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی سانپ بچھو مجھے ڈس نہ لے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی غریب آدمی جو ہے جو اجوا کھجور لینے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسا شخص عام کھجور بھی کوئی استعمال کر لے، مثلا کوئی کھجور ہے وہ اگر 7 عدد وہ استعمال کر لیتا ہے بطور خوراک کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہر قسم کے زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے جادو سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اجوا کھجور، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کھجور استعمال کی ہے بطور خوراک، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لیا ہے، کھجور کھائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجور کھایا کرتے تھے۔ تاک کھجور کھانے کے فوائد یہ ہیں کہ وہ نقصان نہیں یعنی اس سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ تاک کھجور ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر ہم سنت سمجھ کر یہ کھائیں گے تاک، مثلا 1 کھا لی، 3 کھا لی، 5 کھا لی، 7 کھا لی یا اس سے زیادہ بھی، تو پھر وہ کھجور جو ہے وہ انشاءاللہ انسان کے جسم کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی۔ مثلا ہر قسم کی بیماری کو وہ رفع کرنے میں انشاءاللہ وہ مدد دے گی اور جادو کے اثرات کو ختم کرے گی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو کھجور جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا ہے، تو کھجور کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اور آپ بھی کھجور کو ہمہ وقت بلکہ روزانہ کی بنیاد پر، اگر اجوا کھجور ہے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کے پاس اجوا کھجور نہیں ہے تو عام کوئی کھجور آپ استعمال کر لیں۔ تو کھجور کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور کھجور کھانے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔